چند مہینوں پہلے جو اس کی سیلری بڑھی تھی وہ بھی عارف بھائی کی وجہ سے بڑھی تھی۔ وہ اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آئی ہے، مڈل کلاس سے لے کر اپر کلاس میں داخل ہوئی ہے، اس لیے گھبرا رہی ہے۔ پھر ابھی وہ ماں کی جدائی کے غم سے بے حال ہے، باپ کے متوقع رویوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس وقت پہلی دفعہ اسے اندازہ ہوا تھا کہ اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل وجہ اس کا اب نارمل ماحول ہے، اس کا خود کو کمتر سمجھنا ہے۔ اسے سوشل ہونا آتا ہی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ اس کے دل میں ماں کے لیے ایک شکوہ بھی پیدا ہوا تھا، امی آپ نے مجھے ایک اب نارمل ماحول کیوں دیا؟ آپ نے میری پرورش نارمل بچوں کی طرح کیوں نہیں کی؟ اس نے حیدرآباد میں اپنی ہی طرح متوسط طبقے کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے اور اچھی جابز کرتے دیکھا تھا۔ پیسے کی کمی نے ان سے ان کا اعتماد نہیں چھینا تھا، وہ پیسے کی کمی کے باوجود خود پر بھروسہ کرتی تھی، انہیں اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا، اور وہ اپنی کسی صلاحیت پر کیا بھروسہ کرتی، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آیا اس میں کوئی صلاحیت ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اسے ایک شاپنگ سینٹر میں لے آیا تھا، وہ اپنے بارے میں سوچی تمام باتوں کے باوجود وہ ہنوز بے تحاشا ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مختلف دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بوتیک میں داخل ہو گیا اور نہ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کو، وہ بس اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی اور بھی ڈریس اچھا نہیں لگ رہا؟ کافی دیر بعد اس نے اس سے پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے ہینگرز میں لٹکے ملبوسات پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ وہ جواباً بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کے جواب نہ دینے پر اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہارا شاپنگ کا دل نہیں چاہ رہا؟ چلو میں تمہیں کہیں سے اچھا سا ڈنر کروا دوں، پھر گھر واپس چلیں گے۔ اس سے کہتے ہوئے اس نے پھر جانے والے راستے کی طرف قدم موڑ دیے۔ وہ ڈنر کی بات سن کر مزید گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ کسی ہوٹل میں جانا اور کھانا، اس بات کو سوچ کر ہی بوکھلا گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کہیں باہر کھانا کھانے آئی تھی، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، تو کیا اس نے کبھی کسی عام سے ہوٹل میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا؟ اچھے ہوٹلز اندر سے کیسے ہوتے ہیں یہ اس نے صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنے اندر اعتماد پیدا ہو جانے اور اپنی نروسنس پر قابو پانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، البتہ آرڈر وہ خود ہی کر رہا تھا۔ ہاں، ویٹر کو ہر ڈش بولنے سے پہلے اس کی رائے ضرور لے رہا تھا۔ اسٹیمڈ رائس منگوا لوں؟ سلاد کون سی صحیح رہے گی، ریشین یا اٹالین؟ روسٹ چکن اور فرائیڈ فش کھاؤ گی؟ یہاں فرائیڈ فش اور ویجیٹیبل رائس جو چیز کے ساتھ سرو کیسے کیے جاتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں، ٹرائی کرو گی؟ وہ ہر ڈش پر صرف اقرار میں سر ہلانے کا کام کر رہی تھی۔ جب تک کھانا سرو نہیں ہوا اسے اپنی پچھلی دفعہ اس ہوٹل میں آنے کے بارے میں بتاتا رہا تھا۔ ایک بزنس ٹورز کے لیے یہاں آیا تھا، اسے یہاں کا کھانا بہت پسند آیا تھا، اس لیے آج وہ اسے لے کر یہاں دوبارہ آ گیا تھا۔ ویٹر نے کھانا سرو کر دیا تو وہ اسے کھانا شروع کرنے کے لیے کہتے ہوئے خود بھی اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالنے لگا۔ اپنی پلیٹ میں فرائیڈ فش اور چاول ڈالتے ہوئے اسے اس بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ اس کی ساری گھبراہٹ اور سارا خوف جو اس میز پر بیٹھ جانے تک موجود تھا اس وقت یکسر غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت ذرا سی بھی نروس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں پر ہوٹل میں داخل ہونے تک جو پسینہ پھوٹ رہا تھا وہ اب بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اسے اس وقت حیدر مسعود کے سامنے بیٹھے ہوئے ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ سارے راستے میں اس وقت سے گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، وہ خود بھی بڑے مگن سے انداز میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ چکن بھی تو لو۔ اس نے اپنی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس ڈالتے کے بعد اسے ایک پیس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ اس کی نظریں اپنی پلیٹ پر تھی، لیکن وہ مخاطب اس سے تھا۔ بہت زیادہ نہیں، بس پاکستانی کھانے بنانے آتے ہیں۔ وہ اس طرح بغیر نروس ہوئے اس کی بات کا جواب دینے پر خود دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا، سیکھ ڈالو، پھر شوہر حضرات بیویوں کی اس خوبی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی تو تمہارے پاس کافی سال ہیں سیکھنے کے لیے، پھر دیکھنا آگے یہ خوبی تمہارے کس قدر کام آئے گی۔ وہ جیسے اسے کوئی گر کی بات بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ہی سرخی سی پھیل گئی۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرتے اس رنگ کو دیکھ کر محفوظ سے انداز میں ہنسا تھا۔ میں نے تم سے ابھی تک یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تم کیا پڑھتی ہو؟ چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا۔
میں نے BA کیا ہوا ہے، اس نے سنجیدگی سے بتایا تو وہ BA میں اس کے مضامین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ بہت آرام سے کھانا کھاتے ہوئے اسے اپنے مضامین کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہیلو حیدر، ان دونوں کے قریب ہی ایک خوبصورت نسوانی آواز ابھری تو ان دونوں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ہیلو، حیدر نے لڑکی کو جواباً ہیلو کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس لڑکی نے بڑے غور سے ایمن کی طرف دیکھا اور پھر حیدر سے اس کی خیریت دریافت کی۔ ایمن اس وقت گاؤں کے گوری والے انداز میں گنواروں کی طرح اس لڑکی کو تک رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی سلیو لیس قمیض جس کا گلا خاصا گہرا تھا، اس کے ساتھ بلیک ہی کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ٹراؤزر اس حد تک کھلا تھا کہ اس کے بے حد سڈول اور گوری پنڈلیاں بہت آرام سے نظر آ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کا دوپٹہ اس کے ایک کندھے پر جھول رہا تھا۔ اپنے کمر تک سلکی بالوں کو وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بڑی ادا سے ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ اتنی زبردست ایکسپوزنگ کے ساتھ اس نے میک اپ بھی بہت ہی نفاست اور سلیقے سے کر رکھا تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، اس پر اسے میک اپ کا ڈھنگ بھی تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا اس لڑکی کو تکتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں لڑکی ہو کر اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی ہوں تو حیدر مسعود کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ وہ سراپائے حسن تھی اور حسن کو اس نے ہر طرح سے اجاگر کرنے کی پوری کوشش کر رکھی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ حیدر پر ڈالی لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح منہ پھاڑے اس لڑکی کے حسن اور اداؤں سے متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ بڑے مہذب انداز میں بات کر رہا تھا، اس کے لہجے میں شائستگی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی تھی، وہ اپنے اور اپنے مخاطب کے بیچ بہت سا فاصلہ اور تکلف رکھ کر بات کر رہا تھا۔ اسے حیدر کے اس لڑکی کے ساتھ اس طرح مغرورانہ اور پرتکلف انداز میں گفتگو کرنے پر بے حد اور بے ساختہ اس کا حیدرآباد میں زینت خالہ کے گھر والوں سے ملنے والا انداز یاد آ گیا۔ ان لوگوں سے بھی وہ بالکل اسی طرح بات کر رہا تھا، بظاہر بڑی شائستگی کے ساتھ، لیکن اس کے لہجے میں کوئی بات ایسی ضرور تھی جو مخاطب کو اس سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ یوں مغرور اور پرتکلف انداز میں بات کرنے والا حیدر مسعود اس شخص سے بہت مختلف لگ رہا تھا جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے ساتھ اپنایت اور بے تکلفانہ انداز میں باتیں کرتا دیکھ رہی تھی۔ اپنی کم عمر اور کم علمی کے باوجود اسے پوری طرح اندازہ تھا کہ وہ لڑکی اپنے ہر انداز سے حیدر کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی انگریزی میں کی جانے والی گفتگو کا انگریزی میں ہی جواب دے رہا تھا، مگر اس کا لہجہ کتنا سپاٹ اور کسی بھی قسم کی گرم جوشی سے عاری تھا۔ چلیں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، میں یہاں اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈنر کرنے آئی تھی، وہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ اب اس لڑکی کی آنکھوں میں مایوسی اور غصہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے لہجے میں اس مایوسی اور غصے کو شامل نہیں ہونے دیا۔ حیدر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ وہ ابھی تک اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی اپنی دوستوں کی طرف جا رہی تھی۔ کیا یہ شخص اتنی حسین لڑکی کو نظر انداز کر سکتا ہے، جبکہ وہ دل و جان سے اس پر نثار ہو رہی تھی؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ اس کا دھیان ایک دم ہی حیدر کی بیوی کی طرف گیا۔ وہ کتنی حسین ہوگی، وہ کتنی شاندار شخصیت کی مالک ہوگی۔ اس غیر معمولی اور شاندار شخص کے پاس موجود کوئی بھی شخص اور کوئی بھی چیز معمولی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس سے وابستہ ہر شخص اسی کی طرح ہوگا۔ کیا ہوا بھائی، کھانا کھاؤ، اس نے اسے فوراً ٹوکا تو وہ جلدی سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ میٹھے میں کیا لوگی، آئس کریم یا کچھ اور؟ اس کے ساتھ ہی وہ حیدر تھا، خوش اخلاق اور مہربان۔ وہ اس شخص کے اتنی جلدی بدلتے موڈ کو تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم منگوا لیں، اس نے بجائے انکار کرنے کے آئس کریم کے لیے حامی بھر لی۔ حیدر نے اپنے لیے آئس کریم آرڈر نہیں کی، اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ کافی پیتے ہوئے اپنے اور ماریا کے اسکول کے دنوں کی کچھ شرارتوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ماریا بہت زیادہ سوبر تھی اور میں بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ماریا، تمہیں پتہ ہے اس کا کیا؟ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ آپ کی بہن ہے اور بوسٹن میں رہتی ہیں۔ میرے پیچھے تمہاری معلومات تو قابل رشک حد تک بڑھ چکی ہے۔ وہ اس کے بے ساختگی میں بولنے کو انجوائے کرتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ کافی پی چکا تھا، اب وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے پوری توجہ سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی اپنی طرف دیکھنے سے بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کی باتوں کے جواب دے رہی تھی۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا۔ ماریا بڑی سوبر سی بچی تھی،
اسے میں خود ہی اپنی شرارتوں میں شامل کر لیا کرتا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کہتی تھی کہ بھائی پاپا ناراض ہوں گے، بی بی سے ڈانٹ پڑے گی، اس طرح کی باتیں کرتی تھی۔ اور پھر جیسے اچانک اس کو یاد آیا، ایمن کیوں کر ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ خود بول پڑی۔ جاری ہے ابھی۔